اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے والے ہیں، ہر وقت رب کی پناہ میں رہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پالنے والا، لوگوں کا پروردگار ایک اللہ ہے۔ مالک الناس وہی لوگوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ الہ الناس وہی لوگوں کا معبود ہے، اس رب کے علاوہ یہ بندہ کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتا۔ وہی الہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے۔ سب انسان رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر کوئی مشرک بھی ہے وہ بھی رب کے سامنے جھکتا ہے، اس کا سایہ رب کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ اپنے سائے کو نہیں روک سکتا۔ الہ الناس لوگوں کا ایک معبود ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لوگ در در کے درباروں پر جھکنے والے ہیں۔ ان سب معبودان باطلہ کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، نہ زمین بنانے میں نہ آسمان بنانے میں۔ ایتونی بکتابی من قبل ھذا، اللہ نے اپنے قرآن میں یہ فیصلے سے بیان کر دیا ام لہم شرک فی السماوات، یہ آسمان کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مالک الناس، اور حشر کے میدان میں اللہ نے یہی کہنا ہے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے رب کی بادشاہت ہے، قہار کی بادشاہت ہے، کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، کوئی بغیر اجازت چل نہیں سکتا، بغیر اجازت کے بول نہیں سکتا، سناٹا چھایا ہوگا۔ من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطانوں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ من الجنۃ والناس، اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے،
ومن شر النفاثات فی العقد، گرہ پر پھونکنے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ یہ حسد انسان سے کرتا ہے، سوچتا ہی رہتا ہے کہ اس کے پاس کیسے مال آ گیا، دل میں حسد اور بغض کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے اس پر فضل کیوں کر دیا، اس حسد میں مرتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کیجئے دین کے معاملے میں۔ یہ شخص رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ حسد کیجئے۔ اس کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، میرے کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، جان خرچ کرتا ہے، وقت دیتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن معاشرے کے اندر خاص طور پر دنیا دار انسان ایک دوسرے سے حسد بہت کرتے ہیں، اور سب سے پہلا حسد کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس نے کہ یہ آدم کو سجدہ کو یہ نہیں ہو سکتا، انا خیر منہ۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہ الفاظ عام ہیں کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ رب کے ہاتھوں سے بہتر ہو۔ یہ شیطان کے الفاظ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ حسد کی آگ میں جل کر اس نے اللہ کے فرمان کا انکار کر دیا۔ اس کے دل میں حسد اور بغض تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ یہ حسد شروع سے چلا رہا ہے۔ قابیل اور حابیل دو سگے بھائی تھے، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو مار دیا، دل میں حسد تھا کہ میری قربانی اللہ نے کیوں نہ قبول کی۔ چند بھائی اور تھے جنہوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بڑے ہی پیارے بیٹے تھے، بڑا ہی پیار کرتے تھے، لیکن ان کے بھائیوں کے اندر اتنا حسد اور بغض تھا کہ بہانے سے لے جاتے ہیں
شکار کے بہانے سے لے جاتے ہیں اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہے حسد. جب حسد ہو پھر خون سفید ہو جاتے ہیں. پھر دین شیطان ان کے سینوں سے ایمان کو نکال دیتا ہے. حسد کی بنیاد پر انسان مومن کو کافر کہہ دیتا ہے. حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر صحیح مسئلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کو علم ہے دین کا، احادیث کا، لیکن حسد اور بغض اتنا ہے یہ صحیح احادیث کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ہے حسد کہ سگے بھائی کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا اور باپ کو آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا. اس یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی. ایک اور شخص تھا عبداللہ بن ابی. اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا اور کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں اس نبی سے، میں سردار ہوں، میں مدینے میں اس شخص کو داخل نہیں ہونے دوں گا. دل میں اتنا حسد اور بغض تھا کہ اس نے محمد کے دین کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف سرداری بچانے کے لیے. اس کو سردار بنایا جا رہا تھا. اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سرداری ختم ہو گئی، اس کی سرداری ختم ہو گئی. اور اس کے بیٹے نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے باپ کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں. یہ ہے منہج. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بڑا مر جائے تو لوگ سوشل میڈیا پر اس کے لیے دعائے مغفرت کے الفاظ لکھ دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے اللہ کے دین کا. پشاور میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، لوگ لکھ دیتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو جنت الفردوس میں داخل کیا جائے. ہائے، اگر کوئی لاہور میں مرتا ہے اس کے لیے بھی لکھ دیتے ہیں چاہے وہ کتنا بڑا مشرک کیوں نہ ہو. کراچی میں مرنے والا لیاقت عامر اللہ کے دین کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اما عائشہ کا دشمن ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہے، امیر معاویہ کا دشمن ہے. ان کے خلاف زبان چلاتا ہے اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مغفرت کی جائے. عبداللہ بن ابی کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا اور قرآن نازل کر دیا. حسد اور بغض کی آگ تھی اس کے اندر. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. مانگ دعا، اگر تو 70 دفعہ بھی دعا مانگے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ہم اٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. سب سے بڑا وہ مشرک تھا، سب سے بڑا وہ رافضی انسان تھا جو ہمارے صحابہ کو گالیاں دے. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے.
اس عقیدے کو بنائیے. حسد اور بغض کی آگ اس کے اندر موجود تھی. وہ علی الاعلان اپنی تقریروں میں صحابہ کی توہین کیا کرتا تھا اور مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. یہ قرآن کا فیصلہ ہے بھائیو، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. اس قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرنے والا انسان مومن کہلاتا ہے. احتیاط کیجیے، ایسے شخص کے بارے میں یہ الفاظ زبان سے نہ نکالیے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، تمہارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. عبداللہ بن ابی، آپ نے اس کو اپنا کرتا پہنایا. اس نے حضرت عباس کو اپنا کرتا پہنایا تھا، یہ بدلہ تھا، لیکن اللہ نے اس کی مغفرت نہ کی. یہ حسد اور بغض کی آگ تھی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک حسد اور بغض اور کینہ اپنے دلوں سے نکالتے رہیں گے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاشرے کی تشکیل ہے. تم بدگمانی سے بچو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو. کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں ہم ایک دوسرے بھائیوں کی، عیب جوئی کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں. اپنے مسلمان بھائیوں کے گناہوں پر پردہ ڈالیے، اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. حسد نہ کرو، بغض اور کینہ نہ رکھو، قطع تعلقی نہ کرو، رشتہ داری کو نہ توڑو، جوڑو رشتہ داری کو، صلہ رحمی کرو، ظلم نہ کرو، ظالم کو ظلم کے حوالے نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو. اور تقویٰ دل کے اندر ہے، تقویٰ دل کے اندر ہے. مسلمانوں کی عزت کو نہ اچھالو، خون ریزی حرام ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ بہتر انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، محموم القلب، اور سچی زبان. جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ اور بغض نہ ہو، دل صاف ہو اس کا، اور سچ بولتا ہو، سچی باتیں کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو. یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے. پرہیزگار ہو، گناہ نہ کرتا ہو جان بوجھ کر، اور اس کے دل میں حسد نہ ہو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد اور بغض ہو. اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اپنے بھائیوں سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی حرام ہے بھائیوں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
دنیا میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ان کے سینوں سے حسد اور بغض کو نکال دیا جائے گا۔ جب حشر میں سینوں سے بغض نکال دیا جائے گا تو اس دنیا میں چند دن کی دنیا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، مر جائیں۔ کتنے جنازے اٹھتے ہیں روزانہ۔ چند دن کی زندگی میں ہم اپنے دلوں سے حسد اور بغض کیوں نہیں نکالتے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ لوگ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، دلوں میں حسد اور بغض نہیں ہوگا۔ سلام 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 کے الفاظ ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے۔ بھائیو، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے۔ آج سے فیصلہ کیجئے، قطع تعلقی کو ختم کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داریوں کو جوڑیے۔ بھائیو، رشتہ داریوں کو جوڑیے۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نیکیاں کوئی اور لے جائے، ہم گھر سے چلتے ہیں مسجد کی طرف نیکیوں کے انبار جمع کرتے ہوئے، اور اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری نیکیاں کوئی اور لے جائے، ہم حسد کی آگ میں جلتے رہیں، دل میں بغض رکھتے رہیں، اور یہ کہتے رہے ابلیس سے کہ انا خیر منہ، جیسے ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو مٹائیے بھائیو، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے آپ بہتر ہو، آپ سے کوئی اور بہتر ہو۔ اپنے تعلق کو رب سے قائم کیجئے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے دین کو تبدیل نہ کیجئے، مسئلے کو تبدیل نہ کیجئے۔ جب مسئلہ واضح ہو جائے پھر اس دل کے اندر حسد اور بغض نہ ہو، پھر صاف اعلان کیجئے کہ میں نے اگر نماز پڑھنی ہے محمدی طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے، اگر میں نے روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نکاح کرنا ہے، غمی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، تو میرا سب سے بڑا رہبر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو اہل توحید فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اور اہل شرک کے لیے اپنی زندگی میں کبھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگیے۔ بھائیو، اس عقیدے کو اتنا پختہ کیجئے کہ کل آپ کے بچے بھی یہ دعوت دے کہ ہم کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ فیصلہ کیجئے کہ مرنے والا کون ہے۔ کہیں قبروں کا پجاری تو نہیں، کہیں عرس کرانے والا تو نہیں، کہیں قبروں پر چادریں چڑھانے والا تو نہیں۔ اگر اس عقیدے کا مالک ہے، اگر آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے آپ کا ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔